السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ دال سے پہلے یہ چند مخصوص الفاظ جیسے کہ با اور باقی پوری فیملی، یعنی یہ ساری کی ساری اس کی فیملی، اور اسی طرح نون، حمزہ، اور اس کے بعد یا، یہ اگر دال سے پہلے آ جائیں، پہلے ان میں سے کوئی حرف ہو، بعد میں اگر دال آ جائے تو پیمند کیسے بنتا ہے۔ ایک قسم کا پیمند بنتا ہے، اس لیے میں اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اگر دال اور دال سے پہلے ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پیمند ایک قسم کا بنتا ہے۔ ایک بات، دوسرا پھر ان سے جو پیمند بن جاتا ہے یہ استعمال کہاں پہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ دونوں باتیں آج ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ دال سے پہلے اگر با یا باقی پوری فیملی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پیمند کیسے بنے گا۔ اب جیسے کہ آخر میں دال ہے اور اس سے پہلے با یا باقی فیملی میں سے حرف آ رہا ہے تو کیسے لکھیں گے۔ میں یہاں پہ لکھتا ہوں، پہلے نمبر پر اگر بالفرض با ہے اور اس کے بعد دال آ گئی ہے تو پیمند کیسے بنے گا۔ گولائی والا پیمند بنے گا۔ یہ لائن سے تھوڑا سا اوپر ہم شروع کریں گے، لائن تک، لائن کو ٹچ کیا اوپر کی جانب، یہ والا پیمند بنتا ہے۔ اور دال جب پیوند کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جب دوسرے لفظ کے ساتھ آ جاتی ہے، یعنی جب دال کو ہم ملا کر لکھتے ہیں تو اس کی شکل جو ہے وہ رے کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہم آسانی کے لیے ترچھی لائن کہیں گے۔ ٹھیک ہے، آسانی کے لیے ہم کیا کہیں گے، ترچھی لائن، کیونکہ پین کے ساتھ یہ فرق ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پین کٹ مارکر کے ساتھ پھر بھی کچھ نہ کچھ واضح ہوتا ہے کہ اس کی شکل رے سے مل رہی ہے۔ سادہ پین سے اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو آپ یہاں پہ نام دیں گے ترچھی لائن، تاکہ آپ کے لیے لکھنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں پیوند یہ کیسے بنا ہے۔ پہلے اس پیوند کو سمجھ لیتے ہیں کہ با کی جو نوک ہے، لائن سے تھوڑا سا اوپر شروع کرنا ہے، اندازاً ایک نقطہ۔ اب پہلی نوک، یہ پہلی نوک ہے، یہ دوسری نوک ہے۔ ہمیشہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دال سے پہلے یہ جو پیوند بن رہا ہوتا ہے، اس کی پہلی نوک سے دوسری نوک ہمیشہ تھوڑی سی اوپر رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ برابر ہم نہیں لکھیں گے۔ ان دونوں نوکوں کو اگر برابر کر دیتے ہیں، آپ اس قسم کا پیوند بناتے ہیں کہ یہ نوک اور یہ نوک برابر ہو جائے، یہ پیوند غلط ہے۔ پہلی نوک سے دوسری نوک ہمیشہ اوپر رہے گی، یہ بنتا ہے پیوند۔ اور جہاں پہ یہ سیدھی لائن ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ یہ تھوڑا سا دائیں طرف ہو۔ اس کا آپ اینگل دیکھیں کہ تھوڑا سا دائیں طرف آ رہا ہے، اس طرف۔ ٹھیک ہے، اب اگر دائیں طرف آپ اس کا یہ رخ، اس کا اینگل نہیں دے سکتے، تھوڑا سا کرو نہیں دے سکتے یہاں پر، تو کم از کم پھر یہ کہ سیدھا آئے۔ کیونکہ بعض دفعہ غلطی یہ ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے کہ آپ سیدھا یا دائیں طرف لے جانے کی بجائے آگے لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے آپ جو ہے دال جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تب دال اس کے ساتھ ٹھیک طرح سے نہیں جڑ سکتی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا دائیں طرف موڑنے کی کوشش کرنی ہے، تھوڑا سا، زیادہ بھی پھر نہیں لے کر جانا۔ اور اگر کم از کم دائیں طرف نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کہ سیدھا ہو۔ ٹھیک ہے، سیدھا ہو، پھر کم از کم لیفٹ سائڈ کی طرف آپ سے نہ جائے۔ تو اب ان دونوں کو ملاتے ہیں۔ پہلے ہم لکھیں گے یہ بیک اپ ہے 1، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ترچھی لائن یہاں سے ہم نے اس کے ساتھ ملا دینی ہے۔ تو با اور دال کا پیوند اس طرح بنتا ہے، دیکھیں یہ پہلی نوک، دوسری نوک اس سے تھوڑی سی اوپر، اور یہ کیا ہے، ترچھی لائن ہے۔ ٹھیک ہے، ترچھی لائن میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ آپ سے یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ مکمل ریب بنانے کی چکر میں، اس طرح بنانے کی چکر میں یہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ سیدھا اتار کر اور سیدھا آگے لے جانا یہ غلط ہے جی۔ سیدھا آپ نے اس کو نہیں اتارنا اور نہ ہی سیدھا آگے لے کر جانا ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے،
यहाँ पर तिरछी लाइन लगानी है आसानी के लिए, ठीक है। मैं इसको तिरछी लाइन का नाम दे रहा हूँ। और वैसे भी देखें ये बा का पैबंद बनाया, यहाँ से तिरछी लाइन आप बनाएं। ये तो बहरहाल कटा हुआ पेन है, यहाँ पे फिर भी कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क वाज़े हो रहा है कि री की शक्ल है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क वाज़े हो रहा है कि ये री की शक्ल जो है, और यहाँ पर पैबंद दाल का री की शक्ल की तरह होता है। लेकिन सादा पेन जो राउंड पेन होता है आपके पास, उसके साथ जब लिखेंगे तो ये देखें तिरछी लाइन ही हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ पे तिरछी लाइन लगाएं, ठीक है। वहाँ पे अगर आप रे बनाने की कोशिश करते हैं तो आपसे ये गलत हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तिरछी लाइन लगाएं। यहाँ पे ये फ़र्क जो है ख़त्म हो जाता है। इस फ़र्क को वाज़े करना, रे की तरह की शक्ल बनाने की कोशिश में फ़र्क को वाज़े करना, पूरी की पूरी शक्ल जो है वो हमसे बिगड़ सकती है, ठीक है। तो दाल से पहले अगर बा और बाकी फैमिली में से अगर कोई हर्फ आ जाते तो कैसे पैबंद बनता है? ये वाला गोलाई वाला पैबंद बनता है। पहली नोक से दूसरी नोक ऊपर होती है। इसको बड़ा भी नहीं करना, आगे भी नहीं लेकर जाना, ठीक है, कि ये आप बड़ा कर दें, ये गलत है। बल्कि बनाने का ये तरीका है, जो ही लाइन को टच करे, ठीक है, जैसे लाइन को टच किया इसके बाद ऊपर की जानिब लेकर जाएंगे, ठीक है। ये मैंने दूसरे कलर वाले पेन से इसलिए लिखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। यहाँ पर देखें ये आगे नहीं चला, जैसे लाइन को टच किया फ़ौरन ऊपर की जानिब हमने उठाना है इसको, ताकि ये हमसे बड़ा ना बन जाए, ठीक है। तो देखें जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन ऊपर, और यहाँ से फिर तिरछी लाइन, ठीक है। तो ये पैबंद बनता है। अब ये बाकी जगहों पे भी नून के साथ, हमज़ा के साथ, या के साथ यही वाला पैबंद है, बस सिर्फ ये कि अलामात की तब्दीली है इसमें। देखें अगर दाल से पहले नून आ रहा है तो भी यही पैबंद बनेगा, जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन ऊपर हमने लेकर जाना है, और तिरछी लाइन ऊपर सिर्फ एक नुक्ता लगाना है। ये के साथ यही पैबंद है कि अगर दाल से पहले ये आ जाए सिर्फ नीचे हमने 2 नुक्ते लगाने हैं, ठीक है। और हमज़ा अगर आ जाए तो यही पैबंद हमने बनाना है, सिर्फ ऊपर छोटी सी अलामत हमज़ा वाली लगा देनी है, ठीक है। तो ये पैबंद सिर्फ आपने एक बार सीखना है, बाकी जहाँ जहाँ पे ये नून के साथ यही शक्ल है, सिर्फ नुक्ते की तब्दीली है, हमज़ा के साथ यही शक्ल है, ये के साथ यही शक्ल है, सिर्फ नुक्तों की तब्दीली। अब ये तो हो गया कि दाल से पहले अगर ये वाले हुरूफ आ जाएँ तो पैबंद कैसे बनता है। अब हम सीखते हैं कि ये पैबंद इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। वहाँ पे नून दाल या बा और दाल, ये दाल हमज़ा और दाल तो नहीं होता, लेकिन पैबंद शक्ल ये वाली होती है। तो वो सबसे पहले हम जो है लिखते हैं सीन के साथ, ये वाली शक्ल जो है वो लगती है। सिर्फ सीन के हमने दंदाने बनाने हैं। सीन के साथ अगर दाल से पहले अगर सीन आ रहा है तो सिर्फ सीन के जो है वो हमने शोशे बनाने हैं। आखिर में ये वाली शक्ल हमने इसके साथ लगा देनी है, ठीक है। पहली नोक से दूसरी नोक ऊपर रहेगी। इसी तरह अगर दाल से पहले स्वाद आ जाए तो स्वाद की सिर्फ हमने शक्ल बनानी है, बाकी यही दाल वाली यही शक्ल जो हम सीख चुके ये शक्ल इसके साथ लगा देनी है। इसी तरह दाल से पहले अगर काफ आ जाए मरकज़ वाला तो काफ का सिर्फ इब्तदाई हिस्सा, बाकी यही शक्ल लगेगी। देखें पहली नोक से दूसरी नोक ऊपर, ठीक है। अगर लाम से पहले दाल से पहले लाम आ जाए, ठीक है, तो लाम का सिर्फ इब्तदाई हिस्सा, आखिर में इसके साथ यही शक्ल जो हमने सीखी है ये इसके साथ लगेगी, तब्दील नहीं होगी, ठीक है। अगर इससे पहले मीम आ रही हो तो मीम के सिर्फ इब्तदाई मीम का सिर्फ सिरा इसके साथ लगेगा, हर हर्फ का सिरा इसके साथ लगेगा, बाकी यही शक्ल आगे जो है यही शक्ल बनाते हैं मीम और दाल, ठीक है। इसी तरह नून अगर आ जाए वो तो हमने सीख ही लिया। हा के साथ जो है यही शक्ल बनती है, लेकिन हा यहाँ पर थोड़ी सी मरोड़ के लिखते हैं, बाकी फिर यही शक्ल होती है, थोड़ा सा मरोड़ के हम लिखते हैं, बाकी शक्ल तकरीबन इसी से मिलती जुलती है। देखें यही शक्ल है, लेकिन हा को हमने यहाँ पे थोड़ा सा मरोड़ के, पहले इस हा को हम थोड़ा सा यूँ मरोड़ लेते हैं, उसके बाद ऊपर ले जाते हैं। हा के साथ भी यही शक्ल है, और इसी तरह या तक। अब देखें एक इसको बनाने का तरीक़ाकार था कि ये शक्ल कहाँ कहाँ पे बनती है, ठीक है। तो हमने कहा कि दाल से पहले अगर ये बे आ रही हो, नून हमज़ा और ये आ रही हो, जहाँ कहीं पे भी हो। देखें लफ्ज़ में भी हो सकता है ना जी, जैसे कि हम अगर कल को लिखें कोई लफ्ज़ अगर हम लिखें जायदाद, ठीक है, तो देखें
یہ دال سے پہلے یا اگر آ گئی یہاں پر وہی شکل ہوگی جو ہم سیکھ چکے ہیں۔ اگر کل کو ہم لکھتے ہیں سند، ٹھیک ہے، سین لکھا، نون اور دال کی وہی شکل ہے سند لفظ، یہ سین کشیدے والا لکھیں بغیر کشیدے والا لکھیں، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کل کو اسی طرح اگر آپ لکھتے ہیں جید لفظ لکھتے ہیں ہم، تو دال سے پہلے یا آ رہی ہے، وہی شکل ہے جو ہم نے سیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیمند جو ہم نے سیکھا ہے یہی شکل بنے گی۔ جہاں کہیں پہ بھی دال سے پہلے اگر یہ والے حروف آئیں گے تو جو شکل ہم سیکھ چکے ہیں کہ کیسے بنتی ہے، کون کون سی اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان ممکنہ غلطیوں کی ہم نے اصلاح بھی کی کہ یہ غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ دال پیمند کی صورت میں کیسے بنتی ہے، بہتر ہے کہ ترچھی لائن لگائیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ سیکھنے کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یہ شکل استعمال کہاں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ ہم اس کو بے شک نون دال یا اور دال حمزہ اور دال یا با اور دال تو نہیں کہہ سکتے، لیکن شکل یہ والی ہوتی ہے، جس طرح کہ یہاں پہ سین دال ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آخر میں شکل یہ کون سی استعمال ہوئی، یہی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سین دال میں یہ والی غلطی تو کل کو ہم پھر سے نہیں کریں گے نا جی، کہ یہ ہم یہاں پر برابر کر دیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور غلطی ہم کر ڈالیں۔ مختصر یہ کہ دال سے پہلے یہ حروف جب آئیں تو کیسے شکل بنتی ہے ہم نے سیکھا، اور یہ شکل کہاں پہ استعمال ہوتی ہے یہ بھی ہم نے سیکھا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اس ویڈیو کی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔